السلام علیکم ناظرین، اس قصے کے آغاز کی طرف دیکھتی ہیں جبکہ بائندر کہتا ہے پرندے کے گھونسلے سے اڑ جانے سے قبل ہی تیزی سے حرکت کرنا ضروری ہے۔ ہنسی یہیں ٹھہرو۔ جو بائندر وہاں سے ہٹ کر بعد دکان کی طرف آتے ہیں، دکان پر آ کر بائندر کہتے ہیں تجارت میں برکت ہوگی بینگی خاتون۔ بینگی جواب دیتی ہیں شکریہ بائندر۔ بائندر کہتے ہیں کیا آپ فارغ ہیں؟ میں دو باتیں کرنا چاہتا ہوں آپ سے۔ اس پر بینگی الچپک سے کہتی ہیں اسما کو ساتھ لے آؤ اور تیار شدہ مال لے آؤ۔ الچپک فوراً حکم کی تعمیل کے لیے وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ ان کے جانے کے بعد بینگی کہتی ہیں خیر تو ہے بائندر صاحب، آپ کیا پوچھ رہے ہیں؟ اسما اور الچپک وہاں سے جانے کی بجائے ایک اور دکان کی اوٹ میں ان کی طرف دیکھنے لگتی ہیں۔ بائندر کہتے ہیں خیر کی بات ہے، خیر کی۔ البتہ میں جانتا ہوں کہ یہ مناسب جگہ نہیں ہے، لیکن مزید انتظار کیا تو معاملہ بگڑتا جائے گا۔ مگر میں یہ بھی جانتا ہوں کہ بینگی پوچھتی ہیں کہ کیا بات کر رہے ہیں، واضح بولے نا۔ بائندر کہتے ہیں یہ واضح ہے، طویل عرصے سے ہم ایک دوسرے سے واقف ہیں۔ اکتم سردار مجھے جانتے ہیں اور میں بھی آپ لوگوں کو جانتا ہوں۔ میرا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کی بیٹی الچپک کا رشتہ طلب کرنا چاہتا ہوں۔ بائندر صاحب کی بات سن کر الچپک چونک کر مڑتی ہیں اور پریشانی سے اسما کی طرف دیکھتی ہیں۔ بینگی پوچھتی ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ بائندر صاحب اب تک آپ نے ایسی کوئی بات نہیں کی، اب یہ بات کہاں سے ٹپک پڑی؟ بائندر جواب دیتے ہیں ہماری والدہ سلطانہ مسلسل کہہ رہی ہیں کہ تمہارا ولیمہ کھائے بغیر کہیں نہیں جاؤں گی۔ میری عمر بھی کافی ہو چکی ہے۔ میں نے سوچا، پرکھا، غور کیا تو خود سے کہا کہ تم اور اکتم سردار آپس میں رشتہ کیوں نہیں ہو جاتے؟ کوئی غلطی تو نہیں ہوگی؟ انشاءاللہ۔ بینگی پوچھتی ہوئی جواب دیتی ہیں استغفر اللہ بائندر صاحب، لیکن یہ بات اکتم صاحب سے کرنے والی تھی۔ بائندر مسکرا کر کہتے ہیں بالکل بالکل بات ہوگی، البتہ میں آپ کو بتا دوں بینگی خاتون، اکتم صاحب اس دنیا میں آپ کی بات سے بڑھ کر کسی کی بات نہیں مانتے۔ اس پر بینگی ہلکا سا مسکرا دیتی ہیں۔ بائندر کہتے ہیں آپ ہمارا ارادہ پہچان گئی ہیں؟ مناسب وقت آ کر ہم رشتہ طلب کریں گے، اور کیا پتہ کہ ہم الچپک کا رشتہ طلب کرنے والدہ سلطانہ کے ساتھ آئیں۔ چلیں صحت و سلامتی سے رہیں آپ لوگ۔ بات مکمل کرنے کے بعد بائندر وہاں سے چلے جاتے ہیں، جبکہ غصے اور تکلیف میں الچپک کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور وہ خود کو سنبھال کر تیزی سے اسما کے ساتھ وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ انہیں جاتا دیکھ کر بائندر خود سے کہتا ہے الچپک خاتون اب کہاں جائے گی؟ اس کے بعد جنگل میں اولوف کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، جہاں وہ کوزنیز سے کہتا ہے کہ نثار کو یسار لیے اور چدلی ان مقامات پر عثمان کے حملے کا احتمال ہے۔ سب میں زیادہ مضبوط مقام یہی ہے، وہ یہاں حملہ نہیں کریں گے۔ اس پر کوزنیز کہتے ہیں تمام مقامات پر میں شکست کے بعد احتیاطی تدابیر بڑھا دوں گا۔ اولف جواب دیتا ہے یہ کافی نہیں ہے، تم چدرلی اور میں کوسار پر جاؤں گا۔ اگر عثمان کے علاوہ کسی اور جگہ حملہ کرتا ہے تو ہم کالے پتھر کے مقام پر اپنی فوجیں اکٹھی کر کے آگے بڑھیں گے۔ کوزنیز کہتے ہیں بائندر اگر حملے کے مقام کا پتہ لگا لیتا ہے تو ہمارا کام آسان ہو جائے گا۔ اولوف جواب دیتا ہے عثمان کا اندرونی غدار بائندر، اس کا خاتمہ ثابت ہو گیا۔ اس پر کوزنیز کہتے ہیں بہترین اولوف، لیکن مجھے تمہاری وفاداری کا یقین چاہیے۔ اولوف پوچھتا ہے تم کیا چاہتے ہو؟ کوزنیز مڑ کر اولوف کے ساتھیوں کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں تم ان جنگلی مسلمانوں کے خلاف جنگ میں بت پرستی چھوڑ کر عیسائی بن جاؤ گے، تب مجھے تمہاری وفاداری کا یقین ہوگا۔ اور دان فوراً اولوف کی طرف دیکھ کر نفی میں سر ہلاتا ہے۔ باقی سب لوگ بھی پریشان ہو جاتے ہیں۔ اولوف کہتا ہے میرے باپ دادا اپنا مذہب چھوڑ کر عیسائی بن گئے، مگر میں اس چیز کا وعدہ نہیں کر سکتا۔ کوزنیز کہتا ہے اگر تم نے ایسا کر لیا تو روم کے وفادار سپاہی قرار پاؤ گے اور تم اپنی مطلوبہ ہر چیز حاصل کر لو گے۔ اس پر اولوف کہتا ہے رومیوں سے وفاداری اپنے بھائی کی قربانی پیش کر کے میں ثابت کر چکا ہوں، مگر اس بارے میں سوچوں گا۔ اس کے بعد کوسار کی قرارگاہ دکھائی جاتی ہے، جہاں بوران، بائی سنگر اور جیر کوتائی تیروں کا جائزہ لے رہے ہوتے ہیں اور تیزی سے تلوار کی دھار ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ کونور اور عثمان آہستگی سے آگے بڑھتے ہوئے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کونور، حضور فصیلوں کو تباہ کرنے کے لیے ہمیں اناگول کی منچکوں کو سمجھنا ہوگا، ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ عثمان پوچھتے ہیں یعنی تم کہہ رہے ہو کہ منچکیں نہیں تو فتح نہیں ہوں گی، ہم وہ حاصل کر کے رہیں گے پیارے، چاہے وہ زور سے ہو یا زبردستی سے۔ ان کے بعد مزید کچھ کہنے کے قبل سلطان اعلان کرتے ہیں ترگت صاحب آ رہے ہیں۔ یہ سن کر عثمان وہیں اپنی جگہ پر ٹھہر جاتے ہیں، پھر آہستگی سے پیچھے کی طرف مڑ کر دیکھتے ہیں۔ مرکزی راستے سے ترگت اپنے سپاہیوں کے ساتھ منچکیں لیے قرارگاہ میں داخل ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ جیر کوتائی
خوشی سے کہتے ہیں میں نے کہا تھا نا کہ وہ آئیں گے۔ کامل مسکرا کر توران کو بتاتے ہیں وہ آ گئے ترگت صاحب زندہ باد۔ تمام سپاہیوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھتے ہیں۔ قرارگاہ کے سامنے پہنچ کر ترگت اپنا گھوڑا روکتے ہیں۔ عثمان انتہائی سنجیدگی سے ترگت کی طرف دیکھتے ہوئے اپنا ضبط آزماتے ہیں اور اپنی مٹھی زور سے بند کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد سوگوت دکھایا جاتا ہے جہاں اوچی کہتا ہے یعنی شہر میں ہمارے کان اور آنکھیں کھلی ہیں سلطانہ، ہمارے علم میں آئے بغیر وہاں پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ والدہ سلطانہ مسکرا کر اوچی کی بات کی تائید کرتی ہیں۔ اسی دوران فریق اندر داخل ہوتا ہے اور مسکرا کر والدہ سلطان کو ادب کرتی ہے۔ والدہ سلطان کہتی ہیں خوش آمدید فریق۔ فریق جواب دیتے ہیں یعنی کہ ہمارے مشترکہ دوست مجھے کافی وقت سے پہلے جانتے ہیں والدہ سلطانہ۔ اس پر اسمان اس منظر کو یاد کرتی ہیں جبکہ وہ اور بائندر گاڑی میں سوار یعنی شہر میں موجود ہوتے ہیں۔ گاڑی کا پردہ اٹھا کر بائندر بتاتے ہیں وہ رہی والدہ سلطان، فریق نامی ناگن وہ عورت ہے، ہر کسی کو اپنے پری چہرے سے دھوکہ دے کر مگر مجھ پہ وہ ظاہر ہو گئی ہے۔ والدہ سلطان پوری توجہ سے فریق کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہیں ناگن سے زیادہ بہتر ہتھیار کوئی استعمال نہیں کر سکتا بائندر۔ پھر پردہ گرا دیتی ہیں۔ اس منظر کے بعد واپس حال دکھایا جاتا ہے جہاں والدہ سلطان اوچی کو باہر جانے کا اشارہ کرتی ہیں۔ پھر فریق سے کہتی ہیں ہم مشترکہ مقاصد کے ساتھ آگے مل کر بڑھیں گے۔ عثمان کے خاتمے کے بعد تم فریق کی حیثیت سے آزادی سے جی سکو گی۔ فریق مسکراتے ہوئے کہتے ہیں اب ہمارے مقاصد ایک ہی ہیں تو یقین رکھیے کہ میں آپ کے ساتھ مل کر آگے بڑھوں گی والدہ سلطان۔ عثمان خاتون اپنی جگہ سے اٹھ کر فریق کے سامنے آتی ہیں اور کہتی ہیں مجھے یقین دلانے کی ضرورت نہیں فریق، مگر تم یقین رکھو تمہارا یہ خوبصورت سر صرف تب تک سلامت رہے گا جب تک میری ماتحتی میں رہو گے۔ فریق حیرانی سے والدہ سلطان کی طرف دیکھتی ہیں۔ پھر والدہ سلطان کہتی ہیں اب غور سے میری سنو، اور اس کے ساتھ ہی قسط اپنے اختتام کو پہنچتی